بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یاسع علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یاسع علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ، نسب نامہ، بعثت و تبلیغ، اوصاف و خصوصیات، انعام الہی اور بوقت وفات جانشین کی نامزدگی سب کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت یاسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بعد میں آپ علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ انعام آیات نمبر 86، سورۃ سا آیات نمبر 48۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یاسع ہے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام اخطوب بن اجوز کے فرزند ہیں، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: یاسع بن عدی بن شوتلم بن افراسیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور ایک عرصہ تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور کفار کو دین حق کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں کچھ دیر آرام کرتے اور بقیہ حصہ نوافل کی ادائیگی میں گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام بردبار، تحمل مزاج اور غصہ نہ کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں بڑی سنجیدگی سے فیصلہ فرماتے اور اس میں کسی قسم کی جلد بازی اور غصہ سے کام نہ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: اور اسماعیل اور یاسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو ہدایت و نبوت سے نوازا اور منصب نبوت کے ذریعے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان باری تعالی ہے: اور اسماعیل اور یاسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میں ملک کی باغ ڈور اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ ایک نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نوجوان نے عرض کی: میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو۔
نمبر 1، تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ نمبر 2، روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی چھوڑو گے نہیں۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ علیہ السلام نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم آمین۔